اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ربیع الاول شریف کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو قرضے کے بوجھ تلے دبے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے جو ان پر روز بڑھتا ہی جا رہا ہے، دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ختم ہونے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ یا میرے وہ بہن یا بھائی جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، اپنے اوپر رزق کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو رزق کی ایسی دولت ملے گی کہ آپ لوگوں کے پاس رزق رکھنے کی جگہ کم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو اس دنیا میں جب بھیجا تو اس کے لیے مختلف اسباب پیدا فرمائے ہیں رزق کمانے کے۔ تو جب رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، قرض کی تنگی خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غریب امت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے کہ آپ فرماتے اپنے صحابہ کرام سے کہ انسان کبھی بھی اس کا پیٹ جو ہے وہ بھر نہیں سکتا، یعنی کہ وہ اپنا منہ کبھی بھی نہیں بھر سکتا، ہمیشہ مانگتا ہی رہتا ہے، تو انسان کا منہ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر انسان کے ساتھ انسان کو 2 سونے کے پہاڑ دے دیے جائیں یا 2 اونٹ سونے کے لاد دیے جائیں تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی زبان نہیں تھکتی مانگتے ہوئے، تو انسان کا منہ صرف اور صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو یہ بات آپ کو بتا دوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس دولت نہیں ہوتی، مال نہیں ہوتا، رزق نہیں ہوتا، تو وہ شخص یہ گمان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھ سے ناراض ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، وہ اپنے بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن وقت آنے پر جیسے ہی اس بندے کا وقت آتا ہے، جس بندے کے پاس قسمت میں جتنا بھی رزق لکھا ہے وہ اسے ضرور ملتا ہے۔ تو ربیع الاول شریف کا یہ مبارک جو مہینہ ہے، اس میں آپ نے مختلف وظائف کرنے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، ذکر و اذکار کرنا ہے اور کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جو آج آپ کے لیے میں وظیفہ لائی ہوں وہ کچھ اس طرح ہے کہ انسان میں دیکھیں پوری صلاحیت ہونے کے باوجود وہ رزق کی تنگی سے پریشان رہتا ہے۔ انسان کو دیکھیں ہر طرح کی صلاحیت ہے کہ وہ کما سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں اور رزق ہمیں مل جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیشہ آگے دیکھنا پڑتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ پیچھے دیکھتا ہے وہ کبھی بھی رزق نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے وہ کامیاب ہوئے ہیں اور آپ نے کس طرح سے کامیاب ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اگر جو شخص ان صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا ان صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ آلو چیز ہمیشہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ کسی کے بھی کام کی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ بھی ان باتوں کو جان کر بہت زیادہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیں جس طرح سے سمندر میں سے قیمتی چیزیں نکالی گئی، یہ سب قرآن پاک میں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں، یعنی دنیا میں جو بھی چیز ہے ہر چیز کے بارے میں قرآن پاک ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ تو آپ لوگ قرآن پاک کو پڑھیں اور اپنے اندر کی صلاحیتوں کو ابھاریں۔ تو قرض کا بوجھ ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے، اترنے کا نام نہیں لیتا۔ ہر طرف سے لوگ اس شخص کو تنگ کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ رب کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ اس کے قبضے میں ہر قسم کے خزانے ہیں۔ رزق کا مالک بھی وہی ہے، جب وہ راضی ہو جائے گا تو رزق بھی خوب ملے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے یہ عمل کریں کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی کی جائے۔ باجماعت نماز کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے
اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میں نے سامنے آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر لکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ کلمات 360 مرتبہ پڑھنے ہیں، یعنی یا اللہ یا رزاق یا واسع، یا اللہ یا رزاق یا واسع۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، صرف اور صرف 5 دن آپ نے لگاتار اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ نماز کی پابندی آپ نے کرنی ہے، ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 360 مرتبہ یا اللہ یا رزاق یا واسع پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ اگر 5 دن میں آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی ہے تو آپ روزانہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی رزق کے دروازے کھل جائیں گے، رزق میں برکت ہوگی اور قرض سے نجات مل جائے گی۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ ایک بات جانے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ جو بھی بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، تو ہمارا ایک یہی ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا، کیونکہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ لوگ 5 جگانہ نماز ضرور ادا کیا کریں، اور اگر آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا تو سمجھ لیں کہ شیطان آپ پر حاوی ہو چکا ہے۔ تو شیطان سے حفاظت کے لیے آپ روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے پڑھنے والے پر شیطان سے حفاظت کرنے کے لیے اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ ضرور کر لینا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ آپ کے لیے بیماریوں سے حفاظت کے وظائف لائیں گے، بخار، پیٹ میں کیڑے، جوئیں ختم کرنے کا، آنکھوں کی حفاظت کے مختلف وظائف لائیں گے۔ تو آپ نے ہمارا اسی طرح سے ساتھ دیتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے مختلف وظائف لاتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد کو پورا فرما دے۔ اور اس کے علاوہ جن بہنوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں میسیج کر دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ اور جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، جنہوں نے نام لکھا ہے، دیا ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا گیا ہے، آپ کے لیے خصوصی نام آپ کا لے کر۔ تو اس کے علاوہ جن بہنوں نے بھی دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں میسیج کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگوں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، پر اثر دعائیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ بھی درود پاک کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، وہ محفلیں بہت ہی پر اثر ہوتی ہیں اور وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی ضرور دعاؤں میں حصہ لیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔